بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 رمضان المبارک ہے برطانیہ میں، اس مناسبت سے کہ آج کا دن وصال مبارکہ ہے مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی رفیقہ حیات، آپ کی شان، مقام اور مناقب کو اہل سیر نے جمع کیا ہے، جس میں متاخرین میں بہت خوبصورت اور احسن لکھنے والوں میں حضرت جناب پیر کرم شاہ صاحب الازہری، آپ کی معروف ضیاء النبی، وہ میرے مطالعے میں رہی۔ پھر سید الورا کے مصنف قاضی عبد الدائم، آپ نے بھی بہت عمدہ اور لاجواب لکھا۔ میرے پیش نظر اس وقت سید الورا ہے، جسے پڑھ کر ذوق اور شوق اور کیفیات میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہی الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری رفیقہ حیات کی سوانحیں، ان کی سیرت طیبہ اور ان کے مناقب اور فضائل کو کس احسن انداز میں یہاں جمع کیا گیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری رفیقہ حیات عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ آپ کی والدہ کا نام زائدہ اور والد کا نام خویلد تھا، جو قبیلہ بنی اسد کے ایک معزز شخص تھے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بچپن ہی سے شریف النفس، عالی ہمت، اور جب بڑی ہوئیں تو اعلیٰ کردار اور پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے دور جاہلیت میں ہی طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ آپ کے والد تجارت کرتے تھے اور بہت ہی آسودہ حال تھے۔ ان کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ کے ہاتھ میں یہ سارا بزنس، یہ کاروبار آ گیا۔ آپ نے اس میں خوب اضافہ کیا، چونکہ اہل مکہ کے زیادہ تر تجارت کا جو روٹ تھا وہ شام تھا، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا۔ آپ ایک خاتون خانہ ہونے کی حیثیت سے ظاہری بات ہے خود سفر نہ کر سکتی تھی، تو اس سلسلہ میں تو آپ نے منافع پر لوگوں کو مقرر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ مشرفہ کے تقریباً ہر گھر کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ موجود تھی، یعنی آپ کا سامان لے کر لوگ شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ یہ بزنس ٹور ہوتا تھا۔ آپ کی پہلی شادی ابو حالہ تمیمی سے ہوئی۔ ان سے آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام ہند ہے اور ایک کا نام حالہ ہے۔ تمیمی کی وفات کے بعد دوسری شادی عتیق بن عائز سے ہوئی۔ ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام ہند ہے۔ عتیق کی وفات کے بعد آپ پھر دوبارہ سے بیوہ ہوئیں، تو قریش کے متعدد رؤساء ان سے شادی کرنے کی خواہش تو رکھتے تھے اور اس کا اظہار بھی کیا، لیکن حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کوئی توجہ نہ فرمائی اور آمادہ نہ ہوئی۔ اس کی وجہ اہل علم نے یہ لکھی ہے کہ وہ انتظار میں تھیں اس نبی آخر الزماں کے جس کی پیش گوئی ایک یہودی عالم نے کی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عرب میں قریش کی عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا۔ اس میلے میں ایک دفعہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ شامل ہوئی۔ ایک یہودی ماہر فلکیات، ستاروں کا علم جاننے والا، وہ آیا۔ اس نے عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے قریش کی عورتوں، ان قریب یہاں ایک نبی کا ظہور ہوگا، اگر تم میں سے کوئی اس کی منکوہ بن سکے تو ضرور کوشش کرے۔
باقی عورتوں نے تو اس پر کوئی توجہ نہ دی اور اسے کوئی اہمیت نہ دی، لیکن حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے دل کے اندر یہ بات رہ گئی۔ پھر جب میسرہ کے ذریعے مال تجارت لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام میں تشریف لے گئے اور جب واپس پلٹ کے آئے تو میسرہ نے جو غلام تھا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا اور حضور کی معاونت کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ اس سفر میں شریک تھا، اس نے آ کر جب سفر کا حال و احوال بتایا، حضور کی امانت، دیانت، دانائی اور سوجھ بوجھ اور اس کے علاوہ کچھ غیر معمولی واقعات کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب چل رہے ہیں اور شدت سے جب دھوپ زیادہ ہو جاتی ہے، گرمی بڑھ جاتی ہے، شدت اختیار کرتی ہے، تو اس نے یہ مشاہدہ کیا کہ آسمان سے بادل کی ٹکڑیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ فگن ہوتی ہیں۔ اب جب یہ معاملہ ہوا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حال و احوال اور آپ کا اعلیٰ اخلاق، یہ ساری باتیں جب پہنچ چکی تو پھر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو اس بات کا خیال آیا۔ آپ نے فرمایا ان کان ما قال الیہودی حقا ما ذاک الا ھذا، اگر یہودی کی بات سچ ہے تو یہ وہی شخص ہے، یعنی جس نے یہ کہا تھا کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی دانائی کا آپ اندازہ لگا لیں کہ ان اوصاف کو دیکھ کر اور یہ معجزات آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو دیکھ کر، غیر معمولی چیزوں کو دیکھ کر حضرت بی بی پاک کو یہ خیال آیا کہ یہ شخص وہی ہے جس کے بارے میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ وہ نبی ہوگا۔ اگرچہ رسم دنیا یہی ہے کہ شادی کا پیغام لڑکے والوں کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، آج بھی ہماری سوسائٹی میں ایسا ہی ہے، لیکن چونکہ سیدہ خدیجہ طاہرہ کو یقین ہو گیا تھا کہ یہی نبی منتظر ہے، اس لیے انہوں نے اس سعادت کے حصول میں تاخیر کرنا مناسب نہ سمجھا اور خود ہی کوشش شروع فرما دی۔ سب سے پہلے جاند عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے معلوم کرنے کا اہتمام کیا کہ کیا سرکار اس پر خود بھی راضی ہیں یا نہیں۔ اپنی ایک رازدار سہیلی نفیسہ کے ذریعے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور خواہش کو جاننے کے لیے انہیں کہا کہ وہ جائیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کریں، اور جب اس بی بی نفیسہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر تذکرہ کیا اور شادی کے لیے بات کی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ شادی کے لیے جس قدر اہتمام کی یا مال و دولت کی جن وسائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ فی الحال میرے پاس مہیا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جواب دیا تو اس خاتون نے جو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بہت قریب تر کی سہیلی تھی، تو انہوں نے کہا اگر ایسی صورت نکل آئے کہ آپ کا کوئی روپیہ پیسہ بھی خرچ نہ ہو، یعنی کوئی مال بھی خرچ نہ ہو اور اس کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور شادی بھی ایک ایسی عورت سے ہو جائے کہ جو حسن میں، جمال میں، دولت میں، مال میں، عزت میں، شرافت میں، خاندان میں، ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے ایک نمایاں شخصیت ہو، تو کیا آپ تیار ہوں گے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس عورت کی بات کر رہی ہو؟ آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ خدیجہ بنت خویلد کی۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ آپ کو یقین نہ آیا؟ بات اس لیے بھی یہ سخت تعجب کی تھی کہ جس عورت سے نکاح کی خواہش رؤسائے قریش کے بڑے بڑے نامور لوگ خواہش رکھتے تھے، لیکن یہ رشتے سب خدیجہ پاک نے ٹھکرا دیے تھے۔ اب وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ کیسے آمادہ ہو سکتی ہے کہ جن کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں ہے؟ بہرحال اس سوال و جواب سے نفیسہ کو یہ یقین ہو گیا اور اتنا معلوم ہو گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا۔ اب جب یہ ساری بات
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تک یہ پہنچی کہ محسوس ہوا کہ اس میں آمادگی ہے، تو بات کو آگے بڑھایا گیا۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ملاقات کا بندوبست کیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بات ہوئی تو آپ نے رضامندی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ میں اپنے چچا حضرت ابو طالب سے اس سلسلے میں بات کروں گا۔ تو بی بی پاک نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے چچا سے بات کریں اور اپنے چچا کو کہیں کہ وہ میرے چچا عمر بن اسد سے میرا رشتہ طلب کریں، مانگ لیں اور نکاح کی بات کریں، شادی کا تذکرہ کریں۔ چنانچہ یہی ہوا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز ترین چچا جناب حضرت ابو طالب سے سارا تذکرہ کیا، وہ راضی ہوئے۔ انہوں نے جناب عمر بن اسد سے اس کے ساتھ معاملہ کو طے کیا اور پھر یوں معززین مکہ کی موجودگی میں اور ایک بڑی محفل کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح طے پا گیا، جس کا خطبہ نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ وہ ایک طویل خطبہ ہے کہ جس کا ایک اقتباس حضرت قاضی عبد الدائم صاحب نے یہاں نقل کیا، وہ میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے خطبے کو آغاز جو کیا وہ اللہ کی ثنا سے کیا۔ حمد و ثنا کے بعد وہ کہنے لگے یہ محمد بن عبداللہ ہیں، ان کے پاس مال اگرچہ کم ہے لیکن عظمت میں، شرافت میں، فضیلت و دانائی کے اعتبار سے جس شخص کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ ان سے برتر ہیں، ان سے اعلیٰ ثابت ہوں گے۔ یہ کمال کی دانائی ہے۔ یہاں پر رک کر میں عرض کروں گا، یہ حضرت ابو طالب کی فراست ہے، یہ ان کی دانائی ہے، یا اسے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ انہوں نے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف بیان کیے ہیں کہ ہر اعتبار سے عظمت و شرافت میں، فضیلت میں، دانائی میں سب سے بے نظیر، سب سے اعلیٰ، جسے حضرت فاضل بریلوی جیسے فرماتے ہیں لم یات نظیر و کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، یعنی بے مثل و بے نظیر ذات ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت ابو طالب نے خطبے میں کہا۔ فرمایا مال و دولت کا کیا ہے، یہ تو چلتی پھرتی اور ڈھلتی چھاؤں ہے، آج ہے کل نہیں، لیکن یہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ خدیجہ بنت خویلد سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کا کل مہر معجل میرے ذمہ ہے، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان قریب اس کی شان و شوکت ظاہر ہونے والی ہے۔ یہ بہت غیر معمولی فکرہ ہے جناب حضرت ابو طالب کا، جب پورا مکہ اس بات سے ناواقف تھا کہ محمد بن عبداللہ کون ہیں، یہ کس شان والے ہیں، ان کا منصب کیا ہے، یہ کون سا مرتبہ ہے پائیں گے۔ اس وقت ان لمحات میں ایک ہستی یہ بات کہہ رہی ہے اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، مجھے اللہ کی قسم ہے ان قریب محمد بن عبداللہ یہ میرا بھتیجا بہت شان و شوکت کا مالک ہوگا۔ بہرحال مختصر یہ تقریب کے بعد 500 درہم حق کے مہر میں نکاح ہوا، اونٹ ذبح ہوئے، دعوت ولیمہ ہوا، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں نے شرکت کی، دف بجائی گئی، اور یہ ایک پرمسرت تقریب نکاح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وبارک وسلم اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی منعقد ہوئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی جو عمر بیان کی جاتی ہے اس میں اختلاف رائے ضرور ہے، لیکن جمہور مذہب اور مشہور بات یہی ہے، وہ 40 سال کی حضرت سیدہ کی عمر تھی اور جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی۔ بہرحال حضرت سیدہ خدیجہ کا ایثار، اخلاص،
دن رات کی خدمت گزاری نے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا متاثر کیا کہ جب تک سیدہ خدیجہ آپ کے عقد میں رہیں اور باقاعد حیات رہیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح شادی نہ فرمائی۔ ہاں، بی بی پاک کی وفات کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیے اور خواتین سرکار کے عقد میں آئیں، لیکن حضرت خدیجہ کی محبت کے اثرات ایسے گہرے تھے، انمٹ تھے، کہ آپ زندگی بھر انہیں یاد کرتے رہے، ان کی وفاؤں کا تذکرہ کرتے رہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حسب معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کی تعریف بیان کی تو مجھے غیرت سی آ گئی، یعنی وہ غیرت اس کا جس کا تعلق ایک سوتن کے ذہن میں، دل میں ہوتا ہے، اور یہ بات صرف حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو ہی زیب دیتی ہے، اور یہ ان کا استحقاق تھا۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک بوڑھیا عورت تھی، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عنایت کر دی ہیں۔ یہ سن کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ اس وقت ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق اس وقت کی جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے، اس نے سارا مال و زر مجھ پر اس وقت نثار کیا، اور اس کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت سید عائشہ فرماتی ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر غصے میں دیکھ کر میں ڈر گئی، میں سہم گئی، اور اس دن میں نے عہد کر لیا کہ آئندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خدیجہ کے بارے میں قطعاً کوئی ایسی ویسی بات نہیں کروں گی۔ کہا جاتا ہے کہ بڑوں میں سب سے پہلے یہ ایک تطبیق دی جاتی ہے، اور اس قول کو منسوب کیا جاتا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف، کہ سب سے پہلے بڑوں میں ایمان لانے والے حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور چھوٹوں میں حضرت مولا علی المرتضیٰ ہیں، اور غلاموں میں حضرت زید ہیں، اور عورتوں میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ یہ بات اپنے تہیں درست ہے، لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان چاروں میں سب سے پہلے کون ہے جس نے قبول اسلام کیا، تو بلا شک و شبہ، بلا تردد ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت، سرکار کی نبوت، حضور کی رسالت کو ماننے والی اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ یہ اعزاز اور یہ مقام اور یہ فضیلت اور یہ منقبت اگر حاصل ہے تو فقط حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو ہے کہ سب سے پہلے وہ اسلام قبول کرنے والی ہستی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی بی بی پاک نے جب دی، اور وہی کا اولین تجربہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے دوچار ہوئے، اور جو کیفیات حضور علیہ السلام پر وارد ہوئی، تو اس موقع پر بی بی پاک کا سرکار علیہ السلام کے لیے جو تسلی امیز لہجے میں اور پورا اطمینان دلانا اور ایسے الفاظ کہنا جو بہت غیر معمولی الفاظ ہیں، اور جس سے میں یہ پھر دوبارہ کہوں گا کہ جس طرح حضرت جناب ابو طالب نے کچھ کلمات کہے جو غیر معمولی تھے اور کمال نور فراست کے تھے، بالکل یہی یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو الفاظ کہہ رہی ہیں یہ کمال فراست بھی ہے اور یہ کوئی نور بصیرت بھی ہے۔ کہتی ہے اللہ آپ کے وقار میں کبھی کمی نہیں آنے دے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں، غریبوں، مسکینوں، کمزوروں کی دستگیری کرتے ہیں، مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ امانت گزار ہیں، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ گویا کہ ایک نعت پڑھ دی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے۔ میں یہاں پر ایک لطیف سی بات عرض کرنا چاہوں گا۔
آپ جانتے ہیں آج ہمارے معمولات میں، ہماری محافل میں، مساجد میں تلاوت کلام مجید ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر نعت رسول مقبول پڑھی جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے دھرتی میں قرآن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اقرا کی تلاوت کی، پہلی وحی کی آیات کو حضرت سیدہ خدیجہ کے سامنے امام الانبیاء نے خود پڑھ کر سنایا، اور جب قرآن سنا جواباً حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نعت رسول پڑھ دی۔ یہ جتنے الفاظ میں نے آپ کو سنائے ہیں یہ حضور کی نعت مبارک ہی تو ہے۔ واللہ کیا خوبصورت اور حسین نقشہ کھینچ کے رکھ دیا حضرت سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی کردار کا۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ابھر کر لبوں تک آنے والے یہ ولولہ انگیز جملے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر گئے، اور نزول وحی کی انوکھی کیفیت سے دوچار ہونے کی وجہ سے طب ہمایوں پر جو بے قراری سی طاری ہو گئی تھی وہ رفع ہو گئی۔ ایمان لانے کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے امام الانبیاء کے دیگر معاملات میں بھی شامل ہونے لگی۔ نماز فرض تو آپ جانتے ہیں کہ معراج کی شب ہوئی تھی، لیکن نفلی نماز سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں فرض نماز سے پہلے جو نماز خاصہ نبوت ہوتا ہے، وہ نماز حضور نے جب پڑھی تو آپ نے اپنی اس نماز میں حضرت سیدہ خدیجہ کو اور جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ کھڑے کیا۔ اس روایت کو بڑی کثرت کے ساتھ اہل علم نے، محدثین نے نقل کیا ہے۔ پورا واقعہ حضرت عباس اور عفیف کندی ان دونوں حضرات کا ایک مکالمہ بھی نقل کیا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ ابتدائے نبوت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے ہاتھوں کیسی کیسی ذہنی قلبی اذیتوں سے گزرنا پڑا۔ طنز، تحقیر، ملامت، مزاح، استہزاء، کوئی ایسا رویہ نہیں ہے جو ناروا ہو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کیا گیا۔ مخالفین کی ان حرکتوں سے جب آپ افسردہ ہوتے، غمگین ہوتے، ملول ہوتے، طبیعت پر بوجھ ہوتا، گھر آتے تو رفیقہ حیات اہل مکہ کی توہین آمیز سلوک کا جب اپنی پاک، اپنی زوجہ، اپنی رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجہ سے وہ سارا رویہ ذکر کرتے، وہ معاملہ بیان کرتے، تو حضرت سیدہ خدیجہ کتنے خوبصورت الفاظ میں اور کس ہمدردی کے ساتھ، کیسے لب و لہجے میں، جس میں کمال کی شکر تھی، کمال کا رس تھا، کیا اخلاص تھا، کیا محبت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمدردی اور غم گساری میں گندے ہوئے وہ الفاظ بولتی کہ سید عالم مطمئن ہو جاتے، آپ کا حزن اور ملال جاتا رہتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ کو تسلی و تشفی دینے اور ڈھارس بندھانے میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی عطا کی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس کمال کا تذکرہ کرتے ہوئے خود بیان فرماتے ہیں کہ جب میں کفار کی ایسی باتیں سنتا جو مجھے ناگوار گزرتی، تنگ کرتی، تکلیف دیتی، اذیت دیتی، تو فرماتے تو میں خدیجہ سے کہتا، اور وہ اس طرح میری ڈھارس باندھ دی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی۔ کوئی دکھ، رنج ایسا نہیں تھا جو خدیجہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جائے۔ گرامی قدر حضرات، حقیقت میں اس پر آشوب اور مصائب و آلام سے لبریز دور میں جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ہی بلند حوصلہ اور عالی ہمت رفیقہ حیات کی ضرورت تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کی شکل میں سرکار کو عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ کے والد ایک خوشحال تاجر تھے، جیسا کہ پہلے عرض کیا۔ والد کی وفات کے بعد انہوں نے کاروبار کو مزید ترقی دی۔ جان دو عالم سے نکاح کے وقت ان کے
مال و دولت کا حال یہ تھا کہ جو قافلے تجارت کے لیے جانتے تھے اس میں آدھا سامان حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہوتا تھا، یعنی ایک بڑی انویسٹمنٹ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں یہ ارشاد فرمایا سورہ والضحیٰ ووجدک عائلا فاغنی، یہاں پر جو ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا تو غنی کر دیا۔ فاغنی، اہل علم نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں اس سے مراد وہ مال ہے جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال تھا۔ ایک موقع پر اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا مزاج ہے، آپ کی طبیعت میں فیاضی ہے، سخاوت ہے، جیسا کہ بی بی پاک نے بھی کہا کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، ہر گرے پڑے شخص کے ساتھ آپ تعاون کرتے ہیں۔ پہلے بھی امام الانبیاء کا مزاج یہی تھا، اب یہ مال و دولت بھی آیا تو بڑی فراوانی اور بڑے کھلے ہاتھ کے ساتھ امام الانبیاء جب خرچ کرتے تو لوگوں نے تانا دیا، مشرکین مکہ نے جب تانے دیے، مختلف قبائل کے لوگوں نے تانا دیا، اپنی کمائی تو ہے نہیں، بیوی کی کمائی ہے۔ تو اس پر جب یہ بات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ تک پہنچی تو آپ نے سارے خاندان کو، ساری برادری کو، سارے قریشیوں کو جمع کر لیا اور اپنا مال بھی گوداموں سے نکلوایا۔ سٹور جتنا مال تھا، اب ظاہری بات ہے اس میں ہر قسم کا مال موجود تھا، جس میں سونا، چاندی، اشرفیاں، درم و دینار، اجناس، سب ڈھیر لگ گیا۔ اور سامنے مال رکھ کر پوری قوم کو کہا، پوری برادری خاندان کو کہا کہ لوگوں سن لو، یہ جتنا مال ہے، یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، یہ مال کی مالک میں نہیں ہوں بلکہ میرے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ جس طرح چاہیں، جیسے چاہیں، جس پر چاہیں خرچ کر سکتے۔ جسے میں ان لفظوں میں کہوں گا، یہ وہ زمانہ تھا جب جزا اور سزا کا تصور شاید نہ ہو کہ مال خرچ کیا جائے تو کیا ثواب ملتا ہے، تو جزا اور ثواب کا بھی کوئی اس طرح کے پیمانے، کوئی تول تو لگے نہیں تھے۔ تو سیدہ خدیجہ جو مال خرچ کر رہی تھی وہ کیوں خرچ کر رہی تھی؟ میں یہ کہوں گا وہ چہرے والضحیٰ پر خرچ کرتی تھی، حسن مصطفیٰ پر نچھاور کرتی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے، حضور کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنا سب کچھ مال خرچ کرتی تھی۔ اب آ جائیے، میں یہ بات طویل نہ ہو جائے، خلاصہ کلام کرتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ آپ کا ایثار، اخلاص، عشق، وفا، ایسی غیر معمولی مظاہرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کا اس طرح کا معاملہ رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس پر جو کمال ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے خدیجہ کی محبت پلا دی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کس طرح کی محبت کرتے تھے کہ ایک موقع پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنیں۔ آپ نے فرمایا زینت البیت، خدیجہ میرے گھر کی زینت ہے۔ جب گھر سے زینت اٹھ گئی تو آپ پھر سیدہ کا جب وصال ہوا، سیدہ کا جب اس دنیا سے آپ نے پردہ کیا تو حضور پر کیا گزری؟ طویل بات ہے کہ آپ نے 3 سال شیب ابی طالب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارے۔ وہ انتہائی خوفناک وقت تھا جب آپ تھیں اور آپ کی شہزادیاں تھیں، آپ کی اولاد تھی، جن میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بضعۃ الرسول سیدہ فاطمہ زہرا پاک بھی موجود تھی۔ وہ کتنا دکھ، کتنی تکلیف کی گھڑیاں تھیں۔ آپ ضرور اس شیب ابی طالب کو، ان 3 سالوں کو پڑھے اور خاندان رسول پر، حضور پر اور حضور کی آل و اولاد پر ان 3 سالوں میں کیا گزری۔ 3 سال انہوں نے کیا کھایا، کیا پیا، الفاظ زباں پر نہیں آتے، لیکن میرا مشورہ ہے آپ پڑھیے گا ضرور۔ آج دنیا میں بڑا بلند نام ہے حسن کا، حسین کا، علی کا، فاطمہ کا، تو اس کے پیچھے کوئی بات ہے۔
ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ بی بی پاک ان 3 سالوں میں وہ عورت جو پورے مکے میں سب سے زیادہ مالدار ہو، رئیسہ ہو، دولت مند ہو، پورا شہر مکہ جس کے احسان کے بار کے نیچے ہو، جس کے مال تجارت شام و مصر کی منڈیوں میں بکے، اور روٹی کے ایک نوالے کو ترس جائے، اس کی اولاد، اس کے بچے ترس جائیں۔ آپ غور فرمائیے گا۔ بہرحال مائی پاک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ پاک شب ابی طالب سے جب واپس مکہ مشرفہ میں جب آئیں، بائیکاٹ ختم ہوا، آپ نحیف لاغر ہو چکی تھی، کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے فوراً بعد ہی آپ کا وصال ہوا، اور وہ 10 دن کا فرق تھا، 10 دن پہلے یا 10 دن بعد حضرت سیدہ خدیجہ کے حضرت ابو طالب کا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے عزیز تر چچا تھے، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو عام الحزن، پورا سال ہی غم کا سال کہا۔ اللہ اکبر۔ آپ پر جو کیفیت ہوتی، خولہ بنت حکیم تعزیت کے لیے آئیں اور افسوس کا اظہار کیا اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، خدیجہ کے دنیا سے رخصت ہو جانے پر آپ بہت غمگین دکھائی دیتے ہیں۔ فرمایا، ہاں، وہ میرے بچوں کی شفیق ماں تھی، میری رازدار تھی، میری غم گسار تھی۔ اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، محبت، وفاداری اور سلیقہ شاعری کا حق ادا کیا، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں۔ یہ الفاظ جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، سیرت ابن ہشام میں یہ الفاظ اصلاً موجود ہیں کہ کچھ وقت تک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت رہی۔ گھر سے باہر جاتے تو خدیجہ کا ذکر ہوتا، واپس آتے حضرت خدیجہ کا ذکر ہوتا، مسلسل سرکار کی زبان پر حضرت خدیجہ کی باتیں ہوتی۔ کچھ عرصہ تک یہ ایک مسلسل کیفیت رہی، رفتہ رفتہ پھر یہ کیفیت کم ہوئی، لیکن حضرت خدیجہ کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار فرمایا کہ کوئی تحفہ، کہیں سے کوئی چیز آتی تو آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو، قربانی کا گوشت ہوتا، حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو کسی طرف سے کچھ بھی ملتا تو آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو نوازتے، ان کی بہن کو نوازتے، تاکہ ان کی یاد تازہ رہے۔ آخری روایت میں ایک وہ شان اور مقام اور منقبت وہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس پر ہماری گفتگو آج کی تمام ہو جائے گی، کہ سرکار کی خوشنودی، حضور کی رضا، کہ حضور کتنے ان سے راضی تھے، وہ تو آپ سن چکے، لیکن بی بی کا مقام و مرتبہ یہ دیکھیے کہ رب ذوالجلال، خالق کائنات، پروردگار عالم اپنی اس بندی سے کس طرح سے راضی تھا۔ یہ واحد خاتون ہیں جنہیں رب ذوالجلال نے خود سلام بھیجا ہے۔ حضرت جبریل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ایک برتن میں آپ کے لیے کھانا لے کر خدیجہ آ رہی ہیں۔ خدیجہ کو رب ذوالجلال بھی سلام پیش کر رہا ہے اور میں جبریل بھی سلام پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صرف سلام ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ بشارت دی، یہ خوشخبری دی۔ فرمایا، روح الامین سدرہ کے مکین ہے، کہا سلام پیش کیجئے اور کہیے، وَبَشِّرْهَا بَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهَا وَلَا نَصَبٍ۔ انہیں خوشخبری سنا دیجئے، یہ بشارت دے دیجئے کہ اللہ نے جنت میں ایک بہت بڑا موتی قدا، موتی محل ایسا بنایا ہے جسے اندر سے خالی کر دیا ہے، اور موتی کا محل بنا کر
جس میں نہ کوئی شور ہے نہ کوئی اس میں کوئی اذیت دینے والی شے، یعنی ساؤنڈ پروف موتی محل آپ کے لیے تیار کیا گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار کی اولاد ہے۔ میری دعا ہے اللہ جل شانہ پروردگار عالم اس پاک بی بی کے درجات بلند بلند سے بلند بلند سے بلند تر عالی سے عالی تر فرمائے، اور ہمیں ان پاک بیبیوں کا جوار رحمت و غلامی نصیب فرمائے۔ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اللہ کریم ان پاک بیبیوں کا جوار رحمت نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کی غلامی میں اور خدمت میں اللہ تعالی قبول فرمائے۔ ان کی نسل، ان کی اولاد، سیدہ پاک کی اولاد، حضرت خاتون جنت کی اولاد، جو حضرت خاتون جنت کی اولاد ہے وہ حضرت جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد ہے۔ اللہ ہمیں ان پاک بیبیوں کی اولاد کا نوکر غلام رکھے، اور ان کی غلامی میں اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔